بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائی ود نگینا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ان کا پارٹ 2 پیش خدمت ہے۔ پارٹ 1 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ان کے معجزات اور ان کی شادی وغیرہ کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے 2 بڑے نشان عطا فرمائے۔ یہ نشان ان کی نبوت اور صداقت کی واضح دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا اور انہیں یہ معجزے بھی عطا فرما دیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑی شان اور عظمت کا خود مشاہدہ کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور ان کا ظلم و تکبر بنی اسرائیل کے ساتھ بہت بڑھ چکا ہے، سو تم جاؤ اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ یہ معجزے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تمہارے مددگار ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، میرے ہاتھوں ایک مصری قتل ہو گیا تھا۔ اگر میں مصر گیا تو فرعون مجھے قتل کرا دے گا اور وہ مجھے جھوٹا کہیں گے اور مجھے فریبی ثابت کر دیں گے۔ اے غفور الرحیم، اے اللہ، تو نے مجھے نبوت کے اعلیٰ مقام پر مفائز کیا ہے تو میرے سینے کو فراخ اور نور سے معمور کر دے۔ اس خاص اور اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور میرے زبان میں پڑی ہوئی گرہ تتلا کر بولنا کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے کی آسانی ہو۔ چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور بنسبت میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت کو یعنی نبوت سے سرفراز فرما کر میرے شریک کے کار بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عرض کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، ترجمہ: حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون کی طرف جا اور وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ عرض کی، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کی وجہ سے میری قوت شدید ہو، وہ میرے کام میں میرا شریک ہو۔ ہم دونوں یک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی کا بکثرت ذکر کریں، تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں، اور بلا شبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تیری درخواست منظور ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی۔ ترجمہ: اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں کوتاہی نہ کریں۔ ہاں، تم دونوں جب یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون اب چونکہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے اور مصر کے قریب وہی الہی نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا تھا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں بہت بڑھ چکا ہے۔ پھر جب اس کے پاس پہنچو تو سختی سے پیش نہ آنا، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑے اور پھر خوف زدہ ہو جائے۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یا سرکشی سے پیش آئے۔ ارشاد ہوا، کچھ اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تم اس کے پاس بے دھڑک جاؤ اور کہو، ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آئے ہیں، اس پر سلامتی ہو جو سیدھا راستہ اختیار کرے۔ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام میں ہاتھ بٹانے والا۔ پھر کہا، تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مت ڈرو کہ میں سنتا اور دیکھتا ہوں اور میں تمہارا سب سے بڑا مددگار ہوں۔ مت ڈرو فرعون اور اس کی جماعت سے، اور جب تم وہاں کے سامنے ان کے سامنے جاؤ تو نیکی سے دعوت حق دینا، اگر وہ نہ مانے تو انہیں ہماری نشانیاں دکھانا کہ شاید وہ خوفزدہ ہو جائیں۔ وہ اپنی تدبیر کرے گا لیکن تم ہی غالب رہو گے اور اس کی ہر تدبیر بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی اور مصر جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت مصر میں اپنے گھر پہنچے تو اپنے بھائی ہارون سے اور گھر والوں سے ملے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بتایا کہ اے ہارون علیہ السلام، میں اللہ کا نبی ہوں اور حق کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تو بھی میرا ساتھی ہے۔ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے میرا مددگار بنایا ہے اور تو بھی نبوت سے سرفراز ہوا۔ صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ والدہ نے فطری محبت سے اندیشہ ظاہر کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور ہم اس کے فضل و کرم سے کامیاب لوٹیں گے۔
یہ کہہ کر دونوں فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور بے خوف و خطر فرعون کو بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں حق بات بتا سکوں۔ میں تجھے اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس پر ایمان لا اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا۔ دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ جا اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، کیونکہ جھوٹ یا بناوٹ نہیں، اور نہ ہی ہماری یہ جرأت ہے کہ ہم اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 نشانیاں عطا فرمائی ہیں تاکہ تو راہ راست پر آ جائے۔ مناسب ہے کہ تو حق و صداقت کے اس پیغام کو دل سے قبول کر لے اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے تاکہ میں انہیں ارض مقدس یعنی پیغمبروں کی سرزمین پر لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے لیے پروردگار کی پاس سے دلیل اور نشان لے کر آیا ہوں، پس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے اس کی بات سن کر کہا، اے موسیٰ، تو وہ وقت بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور جوان ہونے پر ایک مصری کو قتل کر کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک یہ میرے خدائے رحیم و کریم کا مجھ پر فضل ہوا کہ اس نے مجھے تیرے ہی گھر میں پرورش کیا، لیکن وہ قتل نادانستگی میں ہوا اور میں اسی خوف سے چلا گیا تھا۔ لیکن میں اب اپنے رب کے رحم و کرم سے تجھے حق و صداقت کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ میرے رب نے مجھے صحیح پرورش اور تربیت دی اور مجھ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے، حالانکہ یہ سب کرم میرے رب کا مجھ پر ہے، تیرا کوئی احسان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پر فرعون نے کہا، یہ تو نئی بات کیا سناتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ مصری بھی ہندوؤں کی طرح مختلف دیوی دیوتاؤں کے قائل تھے اور الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ ان سب کے مختلف نام تھے اور سب سے بڑا دیوتا را یعنی سورج دیوتا تھا، اور مصری بادشاہ اپنے آپ کو بھی خدا کہلواتے تھے۔ فرعون بھی فارا کا مخفف ہوا کہ بادشاہ کا را دیوتا کا اوتار مانا جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میرا رب کل جہانوں کا رب ہے، وہ خالق و مالک ہے، کل جہانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ تو کیا ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے؟ یا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کارخانہ قدرت میں تیرا کوئی ہاتھ ہے؟ نہیں، بلا شبہ نہیں۔ نہ تو پیدا کر سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، اور نہ ہی زندہ کر سکتا ہے۔ تجھ کو تیرے رب کا اور تیرے آباء و اجداد کو اسی نے پیدا کیا، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ فرعون نے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ شرمندہ اور لاجواب ہو کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت صبر کے ساتھ نرم گفتاری اور شیریں کلامی سے اپنا موقف بیان کرتے رہے اور کہنے لگے، اے فرعون، باز آ جا، میرا رب بہت عظیم ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور اس نے مجھے تیرے پاس نبی بنا کر بھیجا تاکہ تو ہدایت پا سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی، اگر تو باز نہ آیا اور قول حق کی تکذیب کرتا رہا اور حق کو رد کرتا رہا تو اس کے عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ اس پر فرعون نے پھر پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر توضیح فرمائی کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، تمام جہانوں اور کل کا خالق و مالک ہے۔ فرعون لاجواب ہو کر کہنے لگا، کیا میرے باپ دادا کا عقیدہ جھوٹا اور باطل تھا اور ان پر کیا گزری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، بے شک ان کا عقیدہ باطل تھا، اور ان کے ساتھ کیا گزری یہ میرا رب جو سننے اور جاننے والا ہے بہتر جانتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کر کے اور اس کی صفات کا ذکر کر کے اپنی بات کو مضبوط اور واضح کر دیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی ان واضح دلیلوں سے سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا عقیدہ سچا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو جھٹلانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی بات پر اڑا رہا کہ میں ہی رب ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے اپنے وزیر حامان سے ایک بہت اونچی عمارت بنانے کا کہا کہ خدا کا حال معلوم کر سکے۔ یہ محض وہ اپنے آپ کو اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ در حقیقت کو سمجھ چکا تھا، جان چکا تھا۔ اس نے کسیانے ہو کر حکم دیا، اے موسیٰ، اپنی اس بات سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں حق اور سچ پر ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، اور میں جھوٹ نہیں کہتا۔ اس پر فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی اپنے رب کی دکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ لاٹھی فوراً ایک مہیب اژدہا بن گئی، اور وہ اژدہا دربار میں اپنے دونوں منہوں کے ساتھ پھنکارنے لگا۔ درباری ڈر گئے، فرعون بھی ڈر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ اٹھا لیا اور وہ لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، چھوا تو وہ سفید دودھ کی مانند روشن ستارے کی طرح چمکنے لگا۔ فرعون اور اس کے درباری یہ معجزات دے کر بول اٹھے، یہ تو جادوگر ہے۔
آخر انہوں نے منصوبہ بنایا۔ فرعون نے مصر کے تمام جادوگروں اور کہانوں کو بلا لیا اور ایک روز مقابلے کے لیے مقرر کر دیا۔ آخر مقابلے کا دن آ گیا۔ فرعون نے ایک بہت بڑے میدان میں دربار لگایا۔ مصر کے تمام جادوگر اکٹھے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اپنا فن دکھائیں یا پہلے تم اپنا زور دکھاؤ گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم اپنا کام کرو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں زمین پر ڈال دیں۔ وہ فوراً سانپ بن کر زمین پر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ لاٹھی پھر اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے چھوڑے ہوئے جادو کے سانپ کھا گیا اور میدان صاف ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ترجمہ: جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دیں اور اپنے کرتبوں سے ان پر دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اس پر ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم اپنی بھی لاٹھی ڈال دو۔ جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا، جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نکل کر فنا کر دی۔ پس حق قائم ہو گیا اور جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہے۔ تمام جادوگر اپنی فن میں بہت کاریگر تھے اور کمال رکھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ انہوں نے موسیٰ کی سچائی کو تسلیم کر لیا اور فوراً سجدے میں گر کر اللہ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، فرمان الہی ہے۔ پس جب سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ سورۃ الاعراف میں یہی بات پھر کہی گئی۔ اور ترجمہ: سب جادوگر زمین پر گر گئے اور کہنے لگے ہم تو جہنم کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے یہ معجزہ دیکھا اور جادوگروں کو ایمان لاتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور سخت غصے میں آ گیا۔ وہ انہیں غصے میں آ کر کہنے لگا تم موسیٰ سے ملے ہوئے ہو، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان کیوں لائے جبکہ تمہارا رب تو میں ہوں؟ اصل میں اس نے یہ اپنی رعایا کو مکر و فریب دینے کے لیے اور اپنی دہشت قائم رکھنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ حق و باطل کی اس جنگ میں ایک بار پھر باطل چاروں شانے چت کر گیا۔ فرعون اور اس کی حواری بری طرح شکست کھا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں کامیاب و کامران کر دیا۔ اس واقعے سے جادوگروں کے علاوہ کئی اسرائیلی نوجوان بھی مسلمان ہو گئے لیکن خاموش رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خدا کی وحدانیت کا درس دیتے ہوئے اس پر بھروسہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ فرعون نے اپنی ہر درمید جاری رکھی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے پیدا ہونے والے لڑکوں کو یعنی اولاد نرینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ کر رکھا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تائید فرمائی، بھروسہ رکھنے کی ہدایت کی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو تیرے آنے سے خوش ہوئے تھے کہ اب شاید ہمارا حال بہتر ہو جائے، لیکن یہ تو پہلے سے بھی ابتر ہو گیا ہے، ہم تو سخت مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ انشاءاللہ باطل مٹ کر رہے گا، کہ اس زمین کا مالک فرعون اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زمین کی بادشاہی سونپ دے، اس کے ساتھ ہی یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور وہ اپنے بندوں پر جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اسی طرح انعام کیا کرتا ہے۔ فرعون کسی صورت بھی بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر فرعون کے ساتھیوں میں سے ایک مرد مومن نے جو موسیٰ علیہ السلام کو حق پر سمجھتا تھا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بہت سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ خیال بھی ختم کر دیا کہ لیکن وہ سازشوں میں لگے رہے۔ مصری قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و تشدد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ عام مصری بھی عوام الناس پر ظلم بربریت پر بازی لے گئے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے نرینہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جانے لگا۔ مصری موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور تذلیل کرنے لگے۔ فرعون نے اپنی ربوبیت منوانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے اور اس سلسلے میں زور و شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فرعون کو مطلع کر دو کہ اگر تم نے اپنا ظلم و ستم بند نہ کیا اور اپنے طور طریقے نہ بدلے تو اللہ نے اسے برے عذاب سے پکڑ لے گا اور عنقریب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ان پر عذاب نازل
کرنا شروع کر دیا۔ ہر بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے اور پھر ان سے معافی کے طالب ہوتے اور وعدہ کرتے کہ اب وہی عذاب ٹال دیں، آئندہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ کبھی ان پر ایسا قحط نازل کیا گیا کہ ان کے باغات خشک ہو گئے، اناج پیدا ہونا بند ہو گیا، وہ بھوکوں مرنے لگے، ان کے ڈھور اور ڈنگر اور مویشی مرنے لگے۔ تب وہ مشورہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل گیا۔ پھر جب عذاب ٹل گیا تو وہ پھر نافرمانی کرنے لگے۔ اس پر ایسا طوفان آیا کہ ان کے باغات تباہ و برباد ہو گئے اور وہ پھر معافی مانگنے لگے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ختم کر دیا۔ وہ کچھ عرصے بعد پھر اس فسق و فجور میں ڈوب گئے۔ ان پر ٹڈی دل چھوڑا گیا، پھر اس پر جوؤں کا عذاب مسلط کیا گیا، پھر ان کے گھر میں مینڈک ہی مینڈک پیدا ہو گئے۔ ان سے چھٹکارا ملا تو ان کے گھروں میں پانی خون بن کر نکلنے لگا۔ غرض یہ کہ ان پر یکے بعد دیگرے عذاب آتے رہے، لیکن وہ اپنی عادت بد سے مجبور ہو چکے تھے۔ ایک بار تو ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا ہو گیا، قریب تھا کہ ان پر گر پڑے کہ وہ پھر روتے روتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ دوبارہ اپنی جگہ پر کر دیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی یہ سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ حق و صداقت کے سچے داعی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی دعوت حق کو قبول کر لیا تو ہماری ساری شان و شوکت، رعب و دبدبہ اور بادشاہت جاتی رہے گی۔ پھر پوری قوم بنی اسرائیل کی قوم آزاد ہو کر ہمارے قبضہ اور قدرت سے باہر نکل جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی قوم ہماری غلام بنا لے اور اپنے بدلے نکالے۔ پس فرعون اسی وجہ سے خوف زدہ تھا اور نئے نئے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا تھا۔ معاملہ بہت بگڑا تو رب جلیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ ارض مقدس کی جانب روانگی کا حکم دے دیا۔ دوستو آج تک کی ویڈیو اتنی ہی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن ہے وہ پریس کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔